آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے عشق کے نام۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں اور دبائیں گھنٹی کے بٹن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ تو رتبہ کا والد جو ہوتا ہے نا وہ آ جاتا ہے التمش کے گھر، اور التمش کو آ کر گریبان سے پکڑ لیتا ہے، کیونکہ التمش نے رتبہ کو طلاق دے دی ہوتی ہے نا، شاید اسی وجہ سے وہ آ کر اس کو گریبان سے پکڑ لیتا ہے۔ تو رتبہ کا والد جو ہے نا مہر علی خان، اس کی بہن، وہ سامنے آ جاتی، وہ کہتی بھائی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتی صنوبر تم چپ کرو، ٹھیک ہے، میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ تو وہ التمش کی کافی کھنچائی کرتا ہے، یعنی کہ اس کو گریبان سے پکڑ کر کبھی اس طرف دھکیلتا تو کبھی اس طرف۔ دوسری طرف یہ جو ہوتا ہے نا خورشید اور اس کی ماں دونوں آتے ہیں رتبہ کے پاس، ٹھیک ہے، اس کا حال احوال معلوم کرنے کے لیے۔ تو رتبہ جو ہوتی ہے نا ان سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی کسی بھی قسم کی۔ تو خورشید کی امی کہتی کہ خورشید مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، رتبہ بیٹی نے ہم سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی ہم اس کو کوئی بات کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ بعد میں رتبہ خورشید کو آواز دیتی اور کہتی بیٹھو خورشید، بولو کیا بولنا ہے تم نے، ٹھیک ہے۔ تو رتبہ چپ بیٹھی ہوتی ہے کافی دنوں سے، کیونکہ اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا، اور اوپر سے کچھ معاملات بھی ایسے ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس وجہ سے وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ تو خورشید کہتا ہے کہ میری ساتھ والے شہر میں جاب ہو گئی حیدرآباد میں، ٹھیک ہے، میں ادھر جا رہا ہوں۔ دوسری طرف یہ التمش جو ہوتا ہے اپنے والدین کے ساتھ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ اپنا ماموں جان کو کس طرح سے گرایا جائے، یعنی کہ اس کی سید پور والی زمینوں پہ کس طرح قبضہ کیا جائے۔ خورشید حسن جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ وہاں پہ رتبہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے، جا کے رتبہ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ابھی فی الحال وہ سوئی ہوتی ہے، وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات نہیں کرنا چاہتی۔ تو خورشید کی امی کہتی ہے کہ خورشید تم بات کر کے دیکھ لو، اگر اٹھتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعد میں خورشید چلا جاتا ہے تو اس کی امی کھڑی رہتی، تو رتبہ جو ہوتی ہے نا وہ بھی چپ کر کے بیٹھی رہتی ہے، اور وہ کسی سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات نہیں کرنا چاہتی۔ خورشید کی امی یعنی کہ اس کو آواز دیتی اور رشیدہ آپا اس کو آواز دیتی اور آواز دے کے کہتی رتبہ بیٹا بات سنو، ٹھیک ہے، لیکن رتبہ نہیں بات سنتی۔ دوسری طرح التمش کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا ان کو اپنی پڑ جاتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ ہم سے دور نہ جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی معاملات خراب نہ ہو، یعنی جو بھی اپنا بھائی جان نے کیا، یعنی کہ التمش کی امی کہتی میں مجھ سے بہت اپسیٹس ہوں۔ دوسری طرح التمش جو ہوتا ہے نا وہ اب کسی بھی نئی چال کو پھنسانے کے چکروں میں ہوتا ہے، یعنی کوئی نئی چال چلنے والا ہوتا ہے۔ اس کا والد کہتا ہے جو بھی کرنا ہے تم نے مجھے بتا کے کرنا، ورنہ یہ نہ ہو کہ تمہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آئے، ٹھیک ہے، سوائے پچھتانے کے۔ تو التمش کہتا ہے ڈیڈی جان آپ ٹینشن مت لے، اس دفعہ ایسی چوٹ لگاؤں گا کہ رتبہ کے والد کو بھی عقل آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو رتبہ جو ہوتی ہے نا بیٹھی رو رہی ہوتی، ظاہر سی بات ہے اس میں قصور جو ہوتا ہے نا زیادہ تر التمش کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے طلاق دی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پیار سے بھی اس مسئلے کو حل کر سکتا تھا، لیکن نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف رتبہ کا والد جو ہوتا ہے نا وہ التمش کو کہتا ہے کہ اگر دوبارہ تو نے میری بیٹی کی طرف جھانکنے کی بھی کوشش کی تو آنکھیں نکال لوں گا میں تمہاری، ٹھیک ہے۔ آج کے بعد تم نے ہمارے گھر اپنی فیملی سے بھی اور کوئی بھی کسی بھی قسم کا ہمارے ساتھ تعلق رکھنے کی کوشش نہیں کرنی، اور نہ ہی ہمارے گھر آنا ہے۔ یہ جو باتیں تمہیں میں نے بتائی ہیں کان کھول کے سن لو، بار بار بتانے کا میں قائل نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہ ہو تو تمہاری لاش ہی اس گھر سے واپس آئے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ رتبہ کا والد جو ہوتا ہے نا کھلم کھلی دھمکی دے کر التمش کو اور اس کے گھر والوں کو وہاں سے آ جاتا ہے، بس یہ بھی نہیں خیال کرتا کہ میری بہن رہتی ہے اس گھر میں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ان لوگوں کو میرا اور میری بیٹی کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے تو پھر میں کیوں ان کا خیال کروں۔ ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اس طرح کرے گا، ٹھیک ہے۔ وہ التمش کو دھکا دیتے ہیں اور دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ التمش جو ہوتا ہے وہ گرتے گرتے بچتا ہے، وہ پھر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کی امی جو ہوتی ہے آ کر التمش کو پکڑ لیتی ہے، اس کو کہتی بیٹا سنبھلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو التمش جو ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا کوئی نہیں امی جان آپ ٹینشن مت لیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی امی کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوا ہی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ٹینشن مت لیں اس بات کی۔ تو التمش کی امی کہتی کہ بیٹا میں نہیں ٹینشن لے رہی، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تم نہ ٹینشن لے لینا۔ وہ کہتا امی میں ٹینشن نہیں لیتا ان سب چیزوں کی، ٹھیک ہے، یہ فکر مت کریں ایسا ہوتا ہی رہے گا۔ تو رتبہ جو ہوتی ہے نا وہ اپنی جدائی اور اپنی اور التمش کی جدائی میں تڑپ رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے، رتبہ کے دل میں یہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اس سارے میں قصوروار میرا والد ہے، یعنی کہ التمش اپنا مہر علی خان میں اس میں قصوروار ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہہ کر طلاق دلوائی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، التمش نے خود بخود ہی طلاق دے دی ہوتی ہے۔ وہ تو سارے قصور اور ساری خطائیں کی بھول کر رخصت کرنے کے لیے گیا تھا، تو وہاں پہ التمش نے جب دیکھا کہ زمین نہیں مل رہی
تو التمش نے ساتھ ہی طلاق دے دی۔ رتبہ کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، بس ایویں ہی روئی جا رہی ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں کوئی اس کا مر گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، عشق اس کا نیا نیا عشق ہوتا ہے اور وہ روٹھ جاتا ہے تو پھر رونا تو اس کا بنتا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ روتی ہے اور روتی ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رتبہ جو ہوتی ہے نا، اس کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بیٹا سمجھ جاؤ، کوئی بات نہیں، ایسے حالات و واقعات آتے رہتے ہیں زندگی میں، تو تم اس بات کی ٹینشن مت لو۔ لیکن رتبہ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی صورت اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، وہ یہ چاہتی ہے کہ میں نے جو کام بھی کیا ہے نا وہ صحیح کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف خورشید جو ہوتا ہے نا، وہ بھی اپنے کام پہ کام رکھنے کی بجائے رتبہ کے پاس آ کر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میری ساتھ والے شہر میں پوسٹنگ ہو چکی ہے رتبہ، ٹھیک ہے، میں ادھر جانے لگا ہوں، پروفیسر کی جاب یعنی لیکچرار کی جاب ہو چکی ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی یا میں نے تمہیں برا بھلا کہا تو مجھے فیس بلّہ معاف کر دو، ٹھیک ہے، ورنہ میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ رتبہ کہتی جاؤ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، جو کچھ بھی ہے میں نے تو معاف کیا، تمہاری خطا ہوئی یا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو میں نے تمہیں معاف کیا۔ رتبہ جو ہوتی ہے اس کو معاف کر دیتی ہے اور بعد میں خورشید کہتا ہے رتبہ ماں باپ کی طرف دیکھا کرو، ٹھیک ہے، یہ جو ہوتے ہیں نا عشق معشوقیوں والے، ٹھیک ہے، انسان کو ایسے اتباع و ذلیل کر دیتے ہیں۔ رتبہ اس کو کہتے ہیں کہ جو دل جس کا دل ٹوٹ جائے اس کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا کیا ہوتا ہے۔ خورشید حسن کہتے ہیں کہ دل صرف اللہ سے لگایا جاتا ہے، اسی کی ذات جو ہے دل کو تھامے رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی انسان کسی کے دل کو تھام کے نہیں رکھ سکتا، ایک اللہ کی ذات ہے جو انسان کے دل کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بندہ جو ہوتا ہے وہ تو بندہ بندے کو توڑ دیتا ہے، تو پھر یہ دل ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ خورشید حسن تھوڑا نا اس کو لیکچر دیتا ہے یعنی رتبہ کو، تو رتبہ جو ہوتی ہے کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے جاؤ، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں تمہیں منہ بھی نہیں لگانا چاہتی۔ رتبہ جو ہوتی ہے نا وہ کھری کھری سنا دیتی ہیں خورشید کو، خورشید کہتا ہے نہ لگاؤ منہ، میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ مجھے منہ لگاؤ، ٹھیک ہے۔ تو رتبہ جو ہوتی ہے وہ وہاں سے رتبہ بیٹھی رہتی ہے، خورشید حسن جو ہوتا ہے وہ وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے اپنے لیکچرار یعنی پروفیسر کی جاب پہ بھی جانا ہوتا ہے، تو وہ کوئی گھر میں کام کاج کرنے کے لیے جو ہوتا ہے نا وہاں سے نکل آتا ہے اور آنے کے بعد وہاں پہ اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی جو ہوتا ہے نا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دوسری طرف یہ رتبہ پھر سے بیچاری وہیں پہ بیٹھی ہلکان ہو رہی ہوتی، ظاہر سی بات ہے اس بیچاری نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی کام اس کو آتا ہی رہے گا، یعنی کہ کوئی نہ کوئی پنگا پڑا ہی رہے گا اس کے چکروں میں، ٹھیک ہے۔ رتبہ جو ہوتی ہے وہ بیچاری پہلے سے بیمار ہو رہی ہوتی ہے، ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے اس کی دن بدن طبیعت ڈاؤن ہو رہی ہے، یعنی کہ صحت بھی اس کی ڈاؤن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رتبہ کا والا رتبہ کہتا ہے کہ بیٹا کھانا کھانا کھایا کرو، ٹھیک ہے۔ خورشید حسن جو ہوتا ہے اس کو میں نے تمہاری طرف بھیجا تھا، جاؤ تم اس سے مل کر آؤ اور دیکھو کیا کنڈیشن ہے، تو تم نے خورشید سے بھی ڈھنگ سے بات نہیں کی، تو رتبہ چپ رہتی ہے، ظاہر سی بات ہے خورشید بھی جا کر اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات نہیں کرنا چاہتی خورشید سے بھی اور نہ خورشید کی ماں سے، ٹھیک ہے۔ خورشید جو ہوتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں تو نے مجھے بلانا، نہ مجھ سے کوئی بات کرنی تو نہ کرو، میں نے تمہیں کون سا زور دیا کہ میرے ساتھ بات کرو یا ایسے کرو یا ایسے کرو، ٹھیک ہے، باقی تمہاری اپنی مرضی ہے، جو بھی تم کرو گی مجھے قبول ہے، ٹھیک ہے۔ تو رتبہ جو ہوتی ہے نا وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھتی ہے، یعنی خورشید حسن چپ چاپ وہاں سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ تو رتبہ پہلے تو اس کو کافی باتیں سناتی ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، یہ وہ، ٹھیک ہے، تم لینے چلے گئے مجھے، صحیح ہے، اگر میرے پاپا نے کہا بھی تھا تو تم میرے عشق کو جیتنے دیتے، میں نے نکاح کر ہی لیا تھا تو تم نے کیوں وہاں پہ آ کے پنگا ڈالا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف رتبہ کے والد مہر علی جو ہوتے ہیں نا وہ رتبہ کے پھپھو کے گھر پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ رونق کے گھر، اسکا کے گھر، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جا کر رونق تم کو یاد ہے نا وہ جب تم نے نکاح کر لیا تھا تو تمہارے ساتھ کون کھڑا تھا، میں ہی کھڑا تھا، بابا جان نے تو کہا تھا کہ اسے طلاق دو طلاق دو طلاق دو، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ تو کہتے تھے کہ اپنے تمہارے خامن سے کہ اسے ابھی اور اسی وقت طلاق دو، تمہارے ساتھ میں ہی کھڑا تھا، اسی وقت کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ باقی بات رہ گئی سید پور والی زمینوں کی، وہ میں اسکا کے نام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بصورت دیگر، شرط یہ ہے کہ التمش اور اسکا کا اگر نکاح ہو جائے تو پھر میں یہ زمینیں اسکا کے نام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ نکاح جب بھی طے پا جائے تمہارا اور یعنی کہ صنوبر کا جو بھی معاملہ طے ہو، اگر یہ نکاح طے پا جائے تو مجھے بتا دینا، میں وکیل کو بھجوا کر تمہاری زمینیں جو ہے نا وہ سید پور والی سب سے مہنگی زمینیں ہیں نا، تمہیں ان کی مالیت یاد ہے رونق کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی جی جی بھائی جی، یعنی کہ بھائی جان کی خوب خدمت کی جاتی ہے، اس کا پانی بھی پانی لا کر پلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اتنی زیادہ مالیت کی زمینیں میں صرف تمہیں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، باقی تمہارا دل جو چاہے جو تم کرنا چاہتے ہو کر سکتی ہو، مجھے اس میں کوئی کنسرن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو میں نے اپنا کام جو تھا وہ کرنا تھا وہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے. میں نے تمہارے نام وہ زمین کرنی تھی، میں نے کر دی ہے. ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے. آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے. کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے. اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے. تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے. ان کے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے. اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے. تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے. یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ خول عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے. وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے. اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے.
تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے، ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔
اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے. تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے. دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے. غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے، اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کائے، ٹھیک ہے. لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں، جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے. ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے. لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں. تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے. لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے. یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے. لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے. دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے. تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے. وہ چلی گئی اندر. امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے کیا. تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا. لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی. بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی. جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے. لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے. یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے. لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے. شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے. تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے. لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے. وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو. کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے. اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے. نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے. اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے. گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے. اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے.
یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے؟ اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے؟ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے، اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے، وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک؟ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے؟ مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے؟ اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے؟ مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے؟ اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے؟ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے؟ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح؟ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ. التمش کی امی جو ہوتی ہے وہ التمش کو کہتی ہے کہ اب جو کچھ بھی کرنا ہے بڑے دھیان اور پرسکون انداز سے کرنا ہے. پہلے ہی بھائی صاحب نے ہمارے منہ پہ بہت زیادہ تماچے مارے ہیں، اب اور تماچے کھانے کی ہمیں ہمت نہیں.